بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، علی بھائی اور علی بھائی۔ صبح شام علی بھائی کی رٹ لگانے والے خیبر پختونخوا کے 32 صوبائی وزراء، مشیر اور معاونین خصوصی کے زبان بند ہو گئی ہے۔ ان سب کی زبانوں کو تالے لگ گئے ہیں اور ان کے ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ تقریباً 8-9 مہینے تک انتہائی مشکل صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرنے والے علی امین گنڈاپور صاحب کو جیسے ہی عمران خان صاحب نے صوبائی صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا تو جیسے سبھی نے ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ 32 ممبران ہیں خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اندر، 16 وزراء ہیں، 5 مشیر ہیں، تقریباً 12 کے قریب ان کے پاس معاونین خصوصی ہیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، کیا مینا خان، کیا مزمل اسلم، کیا عدنان قادری، کیا سید قاسم علی شاہ، کیا ظاہر شاہ تورو، احتشام علی، نام لیتے جائیں سہیل آفریدی سے لے کے سجاد برکوال تک، اور پھر آفتاب عالم سے لے کے زاہد چند زیب تک۔ ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ایک ٹویٹ کر دی ہو کہ علی امین گنڈاپور صاحب بہت شکریہ آپ کی خدمات کا، آپ نے ایک مشکل وقت میں پارٹی کو سہارا دیا، آپ نے پارٹی کو سنبھالا، اور اب آپ سے کمان تبدیل ہو رہی ہے تو اگلے بندے کے لیے نیک خواہشات۔ چند ایک ممبران نے تو نئے جو صوبائی صدر ہیں ان کو مبارکباد دے دی، شفقت ایاز صاحب ہوں، ڈاکٹر امجد صاحب ہوں یا فضل حکیم صاحب ہوں، کسی نے بھی ایک ٹویٹ تک کرنا گوارا نہیں کی۔ ثریا بی بی بھی خاموش رہی، البتہ بابر سلیم سواتی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی اور شکریہ ادا کیا کہ علی امین خان نے مشکل دور میں کس طرح سے اس پارٹی کو لیڈ کیا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ کابینہ کے 32 ممبران نے بالکل منہ موڑ لیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے۔ شام ڈھلتے ہی یہ تمام ممبران کابینہ اور ان کے 7 ممبران اسمبلی جتنے بھی تنظیمی رہنما ہیں وہ سب کے سب وزیر اعلیٰ ہاؤس چل پڑتے تھے، اور وہاں پہ ایک ڈیرا بنا ہوا تھا۔ علی امین گنڈاپور صاحب سارا دن تھکے ہارے ہوتے تھے اور شام ڈلتے ہی ان تمام لوگوں کے کام شروع ہو جاتے تھے۔ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ وائرل ہوتی تھی کہ ایک جمگٹھا لگا ہوا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب لوگوں کے کام کیے جا رہے ہیں، گلے شکوے بھی سنتے ہیں اور ان کے نئے احکامات بھی جاری کرتے ہیں، وزراء کو بھی بلاتے ہیں، کچھ ڈانٹ ڈپت ہوتی ہے، کچھ گپ شپ لگتی ہے، چائے کعوہ بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب سے انہیں پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تو وہ جگہ سنسان سی ہو گئی۔ علی امین کے ساتھ صرف فیصل امین ہی رہ گئے، اپنا ہی بھائی رہ گیا، باقی سب نے منہ موڑ لیا، کوئی ملنے تک نہ آیا، کسی نے بات تک نہیں کی۔ ہر ایک کو یہ ڈر تھا کہ شاید علی امین کے برے دن شروع ہو گئے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے علی امین کے کیمپ کا بندہ ثابت کر دے اور پھر اس کے بعد علی امین کو بھی ہٹایا جائے اور میری بھی چھٹی ہو جائے۔ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں علی امین کے لیے ایک لفظ تک کوئی کہہ نہیں پایا، کسی میں وہ ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ مان لیتا کہ ہاں بھائی علی امین نے مشکل دور میں پارٹی کا ساتھ دیا، پارٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ ارے جھوٹے منہ ہی کم سے کم کوئی کہہ دیتا کہ جی علی امین صاحب نے خدمات کر دی ہیں اور بات اب آگے انہوں نے حوالہ کر دی ہیں، خان صاحب کے حکم پر علی امین نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن صوبائی کابینہ کے کسی بندے نے اس بارے میں بات نہیں کی۔ صرف صوبائی کابینہ یا ممبران قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی نہیں، بلکہ کئی پارٹی کے رہنما، نہ تو شاہرام ترکئی نے ٹویٹ کی، نہ عاطف خان صاحب نے کوئی بیان جاری کیا، نہ ہی تیمور جھگڑا نے کچھ کہا، اور نہ ہی عمر ایوب نے، اور نہ ہی بیرسٹر گوہر نے، کسی نے بھی تکلیف نہیں کی کہ ایک لفظ دو ہی کہہ دے کہ علی امین گنڈاپور صاحب آپ کا شکریہ۔ ایک شکریہ کہنا بھی اتنا مشکل ہو گیا کہ ہر کسی نے اپنا اپنا ہی سوچا ہے۔ یہی دنیا کا دستور ہے کہ جب تک علی امین صاحب کی گڈی اڑ رہی تھی تو ان کے ارد گرد ایک جمگٹا لگا ہوا تھا، ان کے یار دوست بھی بہت تھے اور ان کے چاہنے والے بھی بہت تھے، اور جیسے ہی ان کے اوپر مشکل وقت آیا تو سبھی نے آنکھیں پھیر دی، کسی نے بھی علی امین کا پوچھا تک نہیں، کسی نے بات تک نہیں کی۔ لیکن حقیقت اب یہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، عمران خان صاحب نے ان پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور شاید ہمیں اکا دکا 2-3 دنوں کے اندر دوبارہ سے علی امین کے گرد وہی جمگٹا ملے۔ لیکن کیا علی امین پچھلے 2-3 دنوں کے اندر اپنے ساتھ ہونے والے اس رویے کو بھول پائیں گے؟ کیا وہ یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ لوگوں نے اچانک سے کیسے رویہ تبدیل کیا، اور کیا وہ اس کو یاد رکھتے ہوئے اس سے کچھ سیکھیں گے، یا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں گے یا درگزر کریں گے؟ یہ فیصلہ علی امین پہ چھوڑتے ہیں۔